بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ کی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور صحیح بخاری میں قتل حمزہ والا چیپٹر نکالیں، وحشی کی توبہ کے لیے حضرت بلال حبشی لے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کو بھی فتح مکہ پہ آپ معاف کر دیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری پر بھی جھوٹ ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے ہوں اور سفارش کی ہو، اور بلکہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر بھی یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جس طرح صحیح بخاری پر جھوٹ ہے، اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جھوٹ ہے، اور انجینئر نے یہ جھوٹ صرف ایک دفعہ نہیں بولا بلکہ بارہا اس نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس وحشی آیا فتح مکہ کے موقع پر، وحشی کو حضرت بلال نے سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیے جائے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، اس نے یہاں پھر صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے اور وہی بات کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ وحشی کو معاف کر دیا جائے، جبکہ صحیح بخاری کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں، دنیا کی کسی کتاب کے اندر بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ کی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے، وحشی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا، ویسے تو بھاگ کے وہ طائف چلا گیا تھا، حضرت بلال حبشی بھی چونکہ حبشی تھے، وحشی بھی حبشی تھا۔ اب یہاں سے مرزا جہلمی کی کہانی شروع ہونے لگی ہے، جہاں باقی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے امان حاصل کی فتح مکہ کے موقع پہ، تو انہوں نے بھی حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی اس کو امان دینا چاہتا ہوں، میں اس کو قائل کر لوں گا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ ناظرین یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں وحشی کو امان دینا چاہتا ہوں اور میں اس کو اسلام کے لیے قائل کروں گا تاکہ وہ اسلام قبول کر لے، یہ بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی ہو، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ ہی دنیا کی کسی اور کتاب میں ثبوت ہے۔ یہ مرزا جہلمی کی خالصتاً کہانی ہے، ویسے تو یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں اور یہ بکش بات کریں، جبکہ یہ خود ایسی ایسی کہانیاں بناتا ہے جن کا کتابی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی فلم کے اندر یہ چیز دکھائی گئی ہو تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ مرزا جہلمی فلمیں بھی بہت زیادہ دیکھتا ہے۔ بہرحال اس بات کا کتابی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ کتابوں کا جہاں اور ہے اور مرزا جہلمی کا جہاں اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں مرزا جہلمی کا انداز کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی، جہاں باقی لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے سفارش کر رہے تھے تو انہوں نے بھی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سفارش کی، حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کوئی رشتہ داری بھی ثابت کہیں نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر صرف اتنی بات ملتی ہے کہ دونوں حبشی تھے، باقی ان کا آپس میں کوئی قریبی رشتہ تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب یہ بات کرتے ہوئے مرزا جہلمی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کا حکم دیا تھا، یہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کا نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کا حکم دیا تھا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول مرزا جہلمی سفارش کر رہے ہیں اور اس پر مرزا جہلمی کوئی اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ اس کو بڑے اچھے انداز میں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ لیکن افسوس ہے مرزا جہلمی پر جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، انہوں نے اگر یہی کام کیا کہ اپنے کچھ رشتہ داروں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سفارش کی، تو اس پر مرزا جہلمی نے کیا انداز اختیار کیا اور اس بات کو کس انداز میں ذکر کیا وہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ چوتھا، جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، اور سیدنا عثمان ذرا نرم دل تھے، انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو چھپا لیا، بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے، بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے، ان کے اندر جو ایک شفقت کا مادہ پایا جاتا تھا، سمجھ لیں ان کی ایک کمزوری تھی، اس کمزوری کی وجہ سے انہوں نے ان کو چھپا لیا۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دبے لفظوں میں اعتراض کر رہا ہے، کس طرح کی لینگویج استعمال کر رہا ہے کہ یہ ان کے اندر کمزوری تھی، اور بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے،
الٹا ان کو پناہ دلوا دی عبداللہ بن ابی سرا کو۔ اب یہاں کس انداز میں بات کر رہا ہے، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اس نے بتائی، حالانکہ وہ ہے بھی جھوٹ، اپنی طرف سے گھڑ کے سنائی ہے، لیکن وہاں اس نے اشارتاً بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزوری تھی، اور بجائے اس کے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو قتل کرتے، اس کی سفارش کر دی، اس قسم کی کوئی بات یہاں نہیں کی۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ مرزا جہلمی کا دوہرا معیار ہے یا نہیں، یہ اس کی منافقت ہے یا نہیں۔ خیر آگے سنتے ہیں مرزا جہلمی کیا کہتا ہے۔ تو واشی تیار ہو گیا، حضرت بلال نے لا کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جہلمی فرقے کا کوئی چوزا، منی خدا پارٹی کا کوئی آدمی کیا ہمت کر سکتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی ہو کہ یا رسول اللہ میں اس کو اسلام کے لیے تیار کرتا ہوں، اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی ہو؟ اگر جہلمی فرقے کا کوئی چوزا یہ بات علمی دنیا میں ثابت نہیں کر سکتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ جہلمی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بندہ علمی نہیں ہے بلکہ فلمی ہے۔